اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم میں پیارے سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھیم چینل کو بھی جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ زینب میرے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، 200 ایکڑ زمین کی مالک تھی اور ابا جان اتنی بڑی پراپرٹی کسی غیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ابا جان نے زینب کی شادی مجھ سے کر دی۔ چونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی لہٰذا میں نے بیوی کے روپ میں اسے کبھی قبول نہ کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، خود تو بیڈ پر سوتا تھا لیکن اسے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا، مگر وہ ایسی اعلیٰ ظرف لڑکی تھی کہ اس نے کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو نہ بتایا۔ 1 سال تک میں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ مجھے بھی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے نیند کی حالت میں کبھی کبھی میری سانس رک جاتی تھی۔ ایک دن نیند کی حالت میں میری سانس رکی تو اس نے مجھے نیند سے جگایا اور مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے کمرے سے اسے خوب ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ پھر اچانک مجھے پچھتاوا ہوا کہ اس نے تو مجھے ہمدردی میں نیند سے بیدار کیا تھا۔ اسے گھر ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے نہ ملی۔ الماری کھولی تو اس میں ایک خط پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ پچھلے 1 سال میں رات فرش پر سوتی ہوں۔ ماسٹرز کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا جب میں عید کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ میں نے آج منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جاتے ہی ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ میری یونیورسٹی میں مجھے فیل ہوتا کہ تانیہ مجھے پسند کرتی ہے اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ اس دفعہ عید کے موقع پر گاؤں گیا تو میں نے سوچا کہ ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا، پھر اپنے والدین کو تانیہ کے گھر بھیجوں گا تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے۔ لیکن ابا جان نے مجھے جیپ میں بٹھایا اور کہا کہ آؤ زمینوں کا چکر لگاتے ہیں۔ میں ابا جان کے ساتھ جیپ میں سوار ہوا اور تھوڑی دیر بعد ہم زمینوں پر پہنچ گئے۔ تو ابا جان نے کہا، یہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں، ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ دادا جان کہا کرتے تھے کہ زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، ابو جان میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابا جان نے مجھ سے سوال کیا کہ تیمور، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ہماری یہ زمینیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں کسی غیر کے پاس چلی جائیں؟ میں نے کہا، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا کوئی شخص ایسا چاہتا ہے؟ ان زمینوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، تیمور بیٹا، زینب میری بھتیجی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہے، تم اس سے شادی کر لو، 200 ایکڑ زمین اس کے نام ہے۔ ابا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران ہوا اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو یہاں ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا جان نے مجھے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی میں نے ابا جان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، نہ بحث کی تھی، لیکن آج ایک ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے میں ششوپن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ابا جان ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ابا جان کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا، مگر یہ حقیقت تھی کہ زینب کے بارے میں تو میں نے کبھی ایسا سوچا تک نہیں۔ اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی گھر میں رہی اور ایک دفعہ اسکول نہ گئی، جبکہ میں ایک پڑھا لکھا تھا۔ ایک طرف تانیہ کا چہرہ میرے سامنے آتا اور دوسری طرف اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالتا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے
اپنی محبت کی قربانی دی اور سر جھکا کر ابا کے فیصلے کو مان لیا اور ابا جان نے مجھے گلے لگا لیا۔ اگلی 10 تاریخ کو میری زینب کے ساتھ شادی طے پا گئی۔ مقررہ وقت پر زینب سے میری شادی ہو گئی، لیکن میں نے اسے دل سے اپنی بیوی تسلیم کیا ہی نہ، اور دل میں یہی منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جب میں اس سے بیوی والا کوئی تعلق رکھوں گا بھی نہیں تو وہ تنگ ہو کر خود بخود گھر چلی جائے گی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زینب کو منہ دکھائی میں یہی بات کہی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، مگر میں نے دل سے تجھے ابھی تک بیوی تسلیم نہیں کیا۔ خود بیڈ پر سوتا اور اسے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کرتا، مگر اس کے باوجود وہ اعلیٰ ظرف لڑکی تھی اور اس نے میری یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو میری حرکت کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ جو باتیں میں نے اسے کہی تھیں وہ ان سے کہی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ میرا چچا بہت سخت آدمی تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اور اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرے چچا ادھر آ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہیں کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ میرا چائے پینے کا موڈ ہے تو وہ چائے بنا کر لے آتی۔ اسے یہ میری پسند کے کھانوں کے بارے میں اسے ساری معلومات تھی۔ وہ ایک روایتی بیوی کے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ میں اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شوہروں والا کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا کہ کوئی میرا فلاں کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑھا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی، لیکن خوبصورتی سے زیادہ مجھے اعتماد پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلتی اور ملازموں کی طرح میرے سارے کام کر رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی زمیندار تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی مالک تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے حصے میں 100 ایکڑ آ رہا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی نیچے لان میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو میرا دماغ فریش تھا۔ مجھے اخبار پڑھنے کا کوئی اتنا شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کے دن ہمیشہ گھر میں ہی گزارتا تاکہ ماں باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ چھٹی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے وقت گزاروں گا، لیکن اسے کہیں گھمانے لے کے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ زینب کے ساتھ تو ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے پھر یوں محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے اپنے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دکھتے ہی دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ جس لڑکیوں کو اتنا اگنور کرتا ہوں اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، پھر بھی وہ مجھے اتنا چاہتی ہے۔ ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں زینب کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ ہی اسے گھمانے لے گیا ہوں، تو آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ زینب کے ساتھ شہر چلے جاؤ، کچھ دن ادھر ٹھہر جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ 2 دن رکوں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ شہر میں بھی ہمارا گھر تھا۔ میں زینب کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن کا قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری پڑنے والے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا اب آ ہی گیا ہوں تو اس لڑکی سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں میں مسلسل خاموشی اچھی نہیں۔ یہ بہت عجیب لگتا تھا کہ ایک بندی آپ کے ساتھ ہو اور آپ اس سے بات تک نہیں کر رہے ہوں۔ رہائش پر جا کر میں نے اسے کہا کپڑے تبدیل کرو۔
ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر خوشی میں اپنے دل کو بھی سکون ملا جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ زینب میرے ساتھ تو میں تو تانیہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا۔ رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا، مگر زینب تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ میرے ٹائپ کی ہی نہیں تھی۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ زینب نے شہر کے لحاظ سے اچھے کپڑے زیب تن۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا کہ زینب کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہیں، لیکن آج تک شادی کو 1 سال ہونے والا اس نے مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا اظہار نہیں کیا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور وہاں سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس بیڈ پر سونے نہیں دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک گئی۔ اصل میں یہ مجھے بیماری تھی کہ مجھے سانس اکثر سوتے ہوئے رک جاتی، تو زینب کو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے زینب سے کہا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میرے قریب مت آیا کرو۔ تم سمجھتی کیا ہو آپ کو، جب میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے تمہیں دل سے تسلیم نہیں کیا، تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا کہ آپ کی سانس رک رہی تھی، چہرے پر کافی پسینہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا، خبردار، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد وہ کمرہ بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر سو گیا، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب صبح میری 9 بجے آنکھ کھلی تو صبح مجھے اچانک صبح والا واقعہ یاد آیا۔ اس کے بعد میں باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، بیچاری مجھ سے خیر خواہی کرتی، مجھے نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے اسے بے عزت کر دیا۔ 1 سال ہونے کو ہے وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ خیر، میں جلدی سے نہایا، اس کے بعد دروازہ کھول کے اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ کچن میں آیا، ادھر بھی نہیں، باہر صحن میں بھی وہ مجھے نظر نہیں۔ مجھے بڑی پریشانی محسوس ہونے لگی۔ میں دل میں محسوس کرنے لگا کہ یوں اچانک غائب ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوں۔ خود ہی تو چاہتا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے۔ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو میری محبت کے قابل نہیں تھی، جس کو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں؟ وہ میرے اندر سے آواز آ رہی، جاہل، تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کی حد سے زیادہ فرمانبرداری، خاموشی نے تجھے اندر سے توڑ دیا ہے، اس کا دیوانہ کر دیا ہے۔ میری انا نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ایک ایک کر کے ساری اس کی اچھی باتیں یاد آ رہی تھی اور مجھے ایک ایک کر کے اپنی ذاتی یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بس اسٹاپ پہ ہر جگہ پہ چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر میں گھر آ گیا اور آ کر بے چینی سے رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، بال نوچنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک وہ میرے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری سانسیں واپس آ چکی ہوں۔ کہاں چلی گئی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا، زینب کہنے لگی۔ جیسے ہی آپ نے صبح مجھے کمرے سے نکالا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ میرے رونے کی آواز آپ تک نہ آئے، اور میں نے اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں چھت سے نیچے آئی اور کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے زینب سے کہا، ہاں، تم گم ہو گئی تھی، اب تجھے کبھی اپنے سے دور۔ تم میری سب سے اچھی بیوی ہو، جبکہ میں تمہارا برا شوہر ہوں۔ تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ زینب نے دل سے مجھے معاف کر دیا، بس یہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر میری خواہش پر زینب دوبارہ دلہن بنایا گیا۔ شادی کے تمام رسومات دوبارہ
کیے گئے دلہن کے روپ میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت کہ مجھے آج پتہ چلا تھا، مگر سب سے زیادہ خوبصورت اس کا اخلاق۔ ساری رسومات دوبارہ سے ادا ہوئیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور چاند کا ٹکڑا محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا دل ایک انمول موتی کی طرح خالص تھا، اور میں نے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کہ مجھے زینب جیسی بیوی ملی۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج اس نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا، اور حقیقی معنوں میں نے محسوس کیا کہ خوشی کیا ہوتی ہے، اور جو میں اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اب میں اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔